بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دین کی تمام صحیح بات کہنے کی، پھر سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، میں نے بھی خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو. کتنی اللہ؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی تم کیا کرو؟ عبادت کرو. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر کہ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اور اس کے ساتھ میں اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کیجیے. اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کیجیے. میرے عزیزو، یہاں پر جو بات ہے وہ غور کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو فرمایا کہ ربک اللہ تعبدو، کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، دوسرے اپنے والدین کی خدمت کریں. اب آپ ذرا غور کریں کہ آج کی اس دور حاضر میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کو ستا رہے ہیں، اپنی ماؤں کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنے والدین کو گالیاں دے رہے ہیں. پھر بھائیوں، اپنے یعنی کہ اس بندے کو گھر سے نکال رہے ہیں جس بندے کا خود گھر ہے، جس بندے نے اپنا خون پسینہ لگا کر کے اس گھر کو بنوایا، آج اسی بندے کو اس گھر سے نکالا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں. ہم نے اور آپ نے دینی مجالسوں کو سجایا ضرور، لیکن ان کی اہمیت کو پہچانا نہیں. ہم نے علماءوں کو اپنے یہاں پر بلایا ضرور، لیکن ہم نے اور آپ نے ان سے کوئی دین کی بات سیکھی نہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے. اگر ہم اور آپ آج اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرتے، قرآن کے اوپر غور کرتے، ایک جگہ پر ارشاد ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ کو اکبر. میرے بھائیوں، جو یہ آیت کریمہ ہے اس کے اندر بہت ہی بڑی بات چھپی ہوئی. اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر یعنی کہ جب کوئی بندہ جب کسی بندے کا آخری وقت اس دنیا کے اندر یعنی اپنی وہ آخری سانسیں لے رہا ہو، پھر اگر وہ بندہ آپ سے کوئی بات کہے، کوئی ایسی بات کہہ دے، ہے نا، تو اب وہ جو بات ہوگی تو وہ بات جو بندہ کہے گا وہ وصیت کے طور پر ہوگی، ہے نا. جب آدمی یعنی مرتے وقت کہتا ہے حضرت فرمائے گا، تو اگر کوئی بندہ وصیت کر رہا ہے کہ آپ کو یہ چیز کرنی ہے یا اتنا حصہ میری جائیداد میں اتنا حصہ فلاں کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، یہ وصیت ہے، تو آدمی اس چیز کو بہت ہی ہے نا اپنے یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ اچھے طریقے سے لیتا ہے. لیکن اب قرآن کو دیکھا جائے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر آرڈر دیے. کیا کیے؟ آرڈر دیے، حکم دیے. فرمایا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پڑھنی ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ کو دینی ہے نا. ابھی میں نے ایک آیت کریمہ کیا پڑھی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. یہاں پر اللہ نے آرڈر دیا کہ آپ کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ بھی اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. اب یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگوں یعنی کہ میں تم کو وصیت کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو یہ وصیت کر رہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کریں. حسن سلوک یعنی کہ ان سے محبت کے ساتھ میں پیش آئیں. میرے بھائیوں، اب آپ ذرا غور کریں کہ ہم اور آپ آج کس ماحول میں کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ میں پیش آ رہے ہیں. کیا ہم قرآن کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں؟ یہ جو آیتیں جو ہم کو جو راہ دکھلا رہی ہے، کیا ہم اس راہ پر ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، یقیناً اس دور حاضر میں 90% لوگ اس آیت کریمہ کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، صرف یہی نہیں فرمائے گا بلکہ آگے فرمائے گا کہ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. پرے یعنی وَقَضَىٰ رَبُّكَ اس میں فرمائے گا کہ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ آپ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہہ سکتے. میرے بھائیوں، یہ قرآن کا فرمان ہے. اور اب آئیے میں آپ کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں. میں آپ کو اس نبی کا فرمان سناتا ہوں جس نبی کے بارے میں کبھی قرآن نے یعنی کہ جس نبی کی ہر ایک ایک ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنا دیا. میرے بھائیوں، سمجھ رہے ہیں نا، جب انہوں نے
چادر کو اوڑھا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر، اور جب انہوں نے کمبل کو اوڑھا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اگر میں اس نبی کی یعنی کہ ابھی آپ کو بات بتاؤں گا کہ اگر یعنی کہ جب وہ نبی زمین کے اوپر بیٹھتے تھے تو اس زمین کو پستی حاصل ہو جاتی تھی، اور جب کھڑے ہوتے تھے تو آسمان کو بلندی حاصل ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، میں اس نبی کی آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ آپ کے ہونٹ ایسے اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے شہر کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد۔ اب ذرا غور کریں، جس نبی کے چہرے کے بارے میں قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ والضحیٰ، جس نبی کی زلفوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ واللیل اذا سجا، اور جس نبی کی یتیمی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں نا اس نبی کے لیے ہیں جس نبی کے آج ہم امتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس نبی نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں سنو، کہ میرے صحاباؤں سنو، اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے، پھر آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم روئے کہ کہا کہ اگر کاش صرف اور صرف میری ماں زندہ ہوتی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا، ہے نا میرے بھائیوں، انہوں نے صرف اپنی ماں کو دیکھا، اس لیے کیا فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا، ہے نا، اور میری ماں مجھ کو آواز دیتی کہ محمد، میں نماز نیت توڑ کر کے کہتا کہ لبیک یا امی جان، کیا آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا کیا مقام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی، اگر آپ کے والدین آپ سے راضی تو گویا کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہے، اور اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو گویا کہ آپ کا اللہ بھی آپ سے میرے بھائی ناراض ہے۔ تو برائے کرم اپنے والدین کو، برائے مہربانی اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کریے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیے۔ اگر والدین بوڑھے ہیں، اگر کسی طریقے کی بات بھی کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں کو برداشت کیجیے، کیونکہ انہوں نے ہم اور آپ ان کے بدولت، ان کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو زندگی ملی ہے۔ اگر میں والدین کے احسانات گنانا چاہوں تو بہت بڑے بڑے ہم پر اور آپ پر ان کے احسانات ہیں۔ جو سب سے بڑا احسان جو میری نظروں میں ہے ہمارے اوپر ہمارے والدین کا، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے والدین کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے۔ اگر وہ آج کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے نہ ہوتے تو یقین جانو میرے عزیزو، ہم اور آپ بھی آج کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے نہ ہوتے، کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہندو کے گھر پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ہندو بن جائیں گے، مسلم کے گھر ہو رہے تو مسلم بن جائیں گے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ ہم پر جو ہمارے والدین کا جو سب سے بڑا احسان میرے بھائی وہ یہی ہے کہ وہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے، اس کی بدولت ہم کو اور آپ کو ایمان نصیب ہوا، ہے نا، ان کی بدولت ہم کو اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے کا یہ فخر حاصل ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، ہے نا، ان کے اخلاق کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی کہ آپ کے اخلاق کتنے بہتر۔ اللہ میرے بھائیوں، جب پوچھا گیا قرآن سے کہ یعنی کہ قرآن تو یہ تو بتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری نبی ہیں، تو قرآن نے کیا کہا؟ تو قرآن نے کہا کہ خاتم النبیین، ہے نا، یعنی کہ آپ کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا جو تھپا ہے وہ لگا کر کے بھیجی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ہے نا۔ انہوں نے یہ تمام چیزیں ہم تک اور آپ تک پہنچائی کہ اپنے والدین کے ساتھ میں کیا کرو، اچھا سلوک کرو، اور والدین کے بھی ہم پر احسانات ہیں میرے بھائیوں۔ اب اپنے والدین کے احسانات کو نظر رکھتے ہوئے نا ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ یعنی کہ جو میرا ماننا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس دور حاضر کی بات کر رہا ہے، اس سے پہلے کی بھی کبھی بھی ہو، اگر کوئی بندہ، ہے نا، کوئی بندہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے والدین کا جو مجھ پر احسان ہے میں وہ اتار سکتا ہوں، تو میرے عزیزوں میں چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو اپنے کندھوں پر بٹھائے، ہے نا، ایک طرف اس کی بوڑھی ماں ہو اور ایک طرف اس کے بوڑھے باپ ہو، دونوں کے دونوں اس کندھے پر بیٹھے ہوں، وہ 7 مرتبہ پیدل حج کرائے اپنے من، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ پیدل حج کرائے، کس پر بٹھا کر کے؟ کندھوں پر بٹھا کر کے۔ فرمایا کہ اگر
بندہ 7 مرتبہ اس طریقے سے کرتا ہے، پھر وہ بندہ سوچے کہ میں نے اپنے والدین کا احسان ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں کو بتایا گیا کہ اگر اس کو اس کی ماں جنتی وقت، یعنی کہ جب اس کی ولادت ہو رہی تھی تو اس کی ماں نے جو سب سے پہلی جو آہ لی تھی ہے نا، اس کو جنتے وقت اس بندے نے اس آہ کا بھی قرض ادا نہیں کر سکا، ہے نا، اس چیز کا بھی احسان نہیں اتار سکا۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، ہے نا۔ خود کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کی کیا کریں میرے بھائیوں، خدمت کریں، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کے سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، احادیث کو پڑھیں، احادیث کو سمجھیں، علماؤں کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے دین کی باتیں معلوم کریں، ہے نا۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، علماؤں کی صحبت میں بیٹھیں گے، تب جا کر کے ہمارے اور آپ کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور جب برائیاں ختم ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہم اور آپ اپنے والدین کی خدمت کرنے والے ضرور بنیں گے۔ اور آپ یعنی کہ جو ویڈیو یہ ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں میں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں اور اگر وہ آپ کے صرف ایک کلک کرنے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اس بات کو سن کر کے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے میرے بھائیوں، تو جتنا ثواب اس بندے کو ملے گا یقین جانو اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہے نا۔ میرے بھائیوں اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور لوگوں کو بھی یہ کہنے کی باتیں بتلائیں کہ آپ اپنے والدین کی کیا کریں میرے بھائیوں، خدمت کریں، کیونکہ ہم پر جو والدین کے جو ہمارے احسانات ہیں ہمارے اوپر وہ ہم اور آپ کبھی نہیں اتار سکتے۔ تو بہتری ہمارے اور آپ اسی میں ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے یعنی کہ جو میں نے چیزیں بتائی، قرآن سے بھی میں نے حوالے دیے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی میں نے بات بتائی، ہے نا میرے بھائیوں۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، ہے نا، ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک طرف اللہ کا بھی فرمان ہے، دوسری طرف رسول اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا میرے بھائیوں فرمایا قرآن قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ لوگوں تم نے صرف اللہ کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ رسول اللہ کی اطاعت کرنی۔ تو میں نے دونوں کی بات آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ کی بھی محمد رسول اللہ کی۔ میں نے جسے کلمے میں کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ اور رسول اللہ ہے، میں نے دونوں کی بات آپ کے سامنے رکھ دی میرے بھائی، ہے نا۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین کی کیا کریں میرے بھائی، خدمت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل اسلام کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔